لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Do a little bit of recap اور پھر ہم یہاں سے آگے چلیں گے. تو سیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, آپ نے دعویٰ سٹارٹ کی, پہلے 3 سال آپ نے سائلنٹ طریقے سے دعویٰ دی, اینڈ دین آپ نے پبلک دعوت دینا شروع کی. اور جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک دعوت دینا شروع کی, اس دن سے تکلیفیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بڑھتی جا رہی ہیں. ساتھیوں کو مارا گیا, ٹارچر کیا گیا, ہجرت حبشہ ہوئی, دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی, اور ہم دیکھ رہے تھے, اب ذرا اس کو غور سے سنیے کیونکہ یہاں سے اسٹوری ساری کنیکٹ ہوگی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ یعنی مصیبتوں کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے لوئسٹ پوائنٹ پہ جا رہے تھے. یعنی ایک مصیبت آئی, پھر اس سے بڑی مصیبت آئی, پھر اس سے بڑی مصیبت آئی. تو یعنی سب سے پہلے طائف کا انسیڈنٹ, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ طائف کا انسیڈنٹ بھی, ہم تو انسیڈنٹ کہہ دیتے ہیں, 3 years ہم نے دیکھا تھا ڈیٹیل سے. تو 3 سال وہاں پہ رہنا, اور جہاں پہ کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا آپ کو. اس کے بعد جیسے ہی وہاں سے نکلیں تو 2 میجر سپورٹس, 1 یا 2-3 مہینے کے فاصلے سے دونوں کی دونوں آپ سے چلی جاتی ہیں, حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ, دونوں کے دونوں چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ بہت ہی زیادہ پر امید ہو کے, امیدیں لے کے طائف کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں سے سب سے ورسٹ رسپانس آپ کو ملتا ہے, لہو لہان ہو کے آپ وہاں سے آتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ پھر جبلے جو ملائکہ جو ہے وہ آتے ہیں, یعنی ملک الجبال آتا ہے, اور وہ پوچھتا بھی ہے کہ جی میں پیس دوں, تو آپ نے کہا نہیں, ان کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں کہ صبر کی ہائٹ ہے یہ. اور پھر ہم نے وہ دعا دیکھی تھی جو آپ کے دل سے نکلی تھی, روتے ہوئے آپ نے اللہ کو پکارا تھا, اور اس دعا کے باوجود جب اللہ نے فرشتے بھیجے تو آپ نے صبر کر کے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا, ان کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو کہ ایمان لے کے آئیں گے. اب یہ سب جب آپ صبر کر رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ blesses him with this beautiful night journey, جس کے بارے میں at the end ہمیں to be honest with you ہمیں یہ روز قیامت جا کے پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے کہ یہ سب آپ نے پہلے دیکھا ہوا تھا, کیا کیا دیکھا تھا آپ نے بتایا جی ہمیں, تبھی ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی خیر ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں ہم انہی کو دیکھیں گے. سو بیفور وی بگن دا اسٹوری, میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو یہ کہ سیرہ کلاس جب ہم نے اسٹارٹ کی تو میں نے پہلے دن آپ کو سورسز کا بتایا تھا کہ جن سورسز سے میں انفارمیشن لوں گا. سو ابھی جیسا کہ بہت سے پوائنٹس میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ سیرہ کے اندر کچھ پوائنٹس پہ ایسے ہیں جہاں پہ بہت سی فیبریکیٹڈ سٹوریز ہمیں مل جاتی ہیں. تو اور ہماری ماشاءاللہ سے جو اسلامیات کی کتاب ہے اس میں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں, ہم جانتے ہیں سارے کے سارے. تو جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بچپن سے وہ واقعہ جو ہے وہ سنا ہوا ہے کہ جی وہ ایک عورت تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی, اور وہ اٹس آل فیبریکیٹڈ, رائٹ, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سو ابھی سیرہ میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس کیس میں وی ہیو ٹو بی ریئلی آنیسٹ, کیونکہ ہمارے پاس اوتھینٹک سٹوریز کا ماشاءاللہ سے اتنا وی ہیو اے گڈ نمبر آف اوتھینٹک سٹوریز کہ دے آر انف. تو سیم معراج کے کیس میں بھی کہ رسول اللہ آسمان پہ جا رہے ہیں, اس میں ہمارے پاس اوتھینٹک ورژنز بہت ہیں, لیکن اس میں 2 پرابلمز ہیں. وہ ایک دفعہ سن لیں اور پھر اس کے بعد اسٹوری کی طرف جائیں گے. پہلا پرابلم اس میں یہ ہے کہ وہ اوتھینٹک ورژنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بہت سی ہمارے پاس روایات ہیں, بلکہ ایک کیا کہتے ہیں, ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تو وہ جو مکن سیرہ ہے نا, جو یعنی مکی دور کی جو احادیث ہے, اس میں اس ساری احادیث کو اگر آپ ایک جگہ جمع کریں اور پھر اور یہ جو معراج کے واقعے کی جو احادیث ہے ان کو ایک جگہ جمع کریں تو دے آر یعنی وہ زیادہ ہے شاید. تو وی ہیو گڈ نمبر, لیکن وہ پیسز آف دا پزل ہے, ان کو جوڑنا نا کبھی کبھار جو ہے ان کے اندر ریکنسائل کرنا وہ کچھ اسکالرس کرتے ہیں. اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ اسٹوری ٹیلرز کی وجہ سے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, کہ یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو وہ اسٹوری ٹیلر ہوتا ہے نا کہ اسٹوری اس زمانے کی اسٹوری کو آپ سمجھے کہ آج کل کی مووی ہے. تو آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جب موویز شروع ہوتی ہیں, موویز لگتی ہیں, تو موویز میں کیا ہوتا ہے, موویز میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سو دیر آر سم تھنگس جو کہ بہت اوتھینٹک ہوتی ہیں, اور بہت چیزیں ہوتی ہیں موویز میں جو مسالہ ایڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں.
تو اس وقت کے اسٹوری ٹیلر بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی کیا کرتے تھے. تو وہ مسالہ ایڈ کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ دے یوز ٹو کریپ ان. تو بعد میں خیر علماء نے ان کے اوپر جرا کی اور ان کو رفع دفع کیا. سو اب میں آپ کو یہ بتا دوں, کیونکہ میں آج جو ہے نا وہ اسٹوری کی فارم میں آپ کو واقعہ سناؤں گا. میں شاید وہاں سے پڑھ کے آپ کو ایگزیکٹلی تفسیر سے یا بخاری یا مسلم کی روایت ایگزیکٹ عربی میں پڑھ کے نہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. تو یہ بتا دوں میں کہ 3 سورسز ہیں جس سے میں آپ کو یہ واقعہ آج سنا رہا ہوں. ایک مسلم کی حدیث ہے 162, ایک بخاری کی حدیث ہے 3887, اور ایک ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے پوری ہسٹری لکھی ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. تو اب پہلے تو یہ سمجھتے ہیں جی کہ 2 باتیں آپ نے اس کے نام کے بارے میں 2 چیزیں سنی ہوں گی. ایک ہم نے سنا ہے کہ جی اسراء, اور دوسرا ہم نے سنا ہے جی کہ معراج. اسراء کس کو کہتے ہیں؟ اسراء عربک میں کہتے ہیں رات کو ٹریول کرنے کو کہتے ہیں اسراء. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جرنی جو آپ نے مکہ سے بیت المقدس تک لی, یعنی مکہ سے آپ چلے اور مسجد اقصیٰ تک گئے, وہ والی جرنی, وہ رات کی جرنی, اس کو کہتے ہیں اسراء ٹیکنیکل زبان میں. اور پھر وہاں سے آپ جو آسمان پہ گئے ہیں, وہاں پہ جو آپ اوپر وہ ہم دیکھیں گے کہ کس آسمان تک گئے اور وہاں جا کے کیا ہوا ہے, تو وہ اس کو کہتے ہیں معراج. معراج کا جو لفظ ہے وہ عرج یعرج سے نکلا ہے, اینڈ دیٹ مینس ٹو رائز اپ. سو یہ معراج جو ہے, یہ اگر عربک آپ میں سے کسی کو آتی ہو جتنی, تو یہ اسم اعلیٰ ہے, یعنی اوپر جانے کی جو چیز ہوگی, جس انسٹرومنٹ کو آپ یوز کریں گے اوپر جانے کے لیے, اس کو کہیں گے معراج. تو یہاں ٹیکنیکل زبان میں اوپر جو آپ کی آسمانی سفر شروع ہوا ہے اس کو پھر معراج کہتے ہیں. تو اب جناب یہ ساری تو بیس ہو گئی, اب آتے ہیں سٹوری کی طرف. اینڈ سٹوری میں نے جیسے کہ کہا کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ سناؤں گا. تو اب جناب سٹوری کو شروع کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اوتھینٹک باتیں جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. تو جناب شروع کرتے ہیں. اب راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے اور حتیم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے. حتیم کون سا پورشن ہے؟ تو کعبہ میں, جس کو نہیں پتا بتا دوں کہ کعبہ ہے, اور کعبہ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ یوں کر کے ایک وائٹ سی جگہ بنی ہوئی ہے, رائٹ, برآمدہ ٹائپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بنا ہوا ہے. دیٹ از حتیم. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بھی کعبہ کا ہی پورشن ہے. یعنی کعبہ اوریجنلی ریکٹینگولر شیپ کا تھا, لیکن جب قریش نے اس کو ری بلڈ کیا تو وہ پیسے ختم ہو گئے, تو پھر وہ اسکوائر والے کو بند کر دیا. تو ان شارٹ یہ کہ وہ کعبہ کا پورشن ہے. تو سٹوری شروع ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے رات کو اس حتیم کے اندر, اور وہاں پہ 3 لوگ ان کے پاس آتے ہیں. ان میں سے پہلا والا کہتا ہے کہ ان میں سے کون سا والا ہے؟ تو جو مڈل والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان میں سے جو بہترین ہے نا وہی ہے. تو تیسرا والا کہتا ہے کہ تو پھر جو بہترین والا ہے نا اس کو اٹھا لو. اور یہ تھی وہ رات, لیکن اس رات کو رسول اللہ نے ان کو نہیں دیکھا. پھر اگلی ایک اور رات کو وہ دوبارہ آتے ہیں, اور آتے ہیں اور آپ کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور راوی بڑی انٹرسٹنگ بات بیان کرتے ہیں کہ اس دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تو بند تھی, آنکھیں تو سو رہی تھیں, لیکن دل نہیں سو رہا تھا. کذالک الانبیاء, اور انبیاء کے دل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جاگ رہے تھے, یعنی ان کا دل جاگ رہا تھا, تو انہوں نے ان کو اٹھایا اور وہاں سے لے کے گئے, اور وہاں جا کے ایک مقام پہ کو جا کے لے کے گئے, اور وہاں سے پھر جبریل نے ان کو پکڑا. اب جب جبریل نے پکڑا ہے وہاں سے, تو جبریل وہاں سے ایک ویسل لے کے آئے ہیں, سونے کا ویسل تھا, اور اس کے اندر کوئی بہت زمزم, ایک روایت میں آتا ہے کہ زمزم تھا, اور زمزم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر یہاں سے جوفی, یہاں سے لے کے یہاں تک اس سینے کو ایسے چیرا گیا. یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا. یہ کب ہوا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, تب ہوا تھا یہ. تو ابھی دوبارہ ہو رہا ہے. وہ پھر سے نکالتے ہیں, اس دل کو نکالتے ہیں, اس کو واش کرتے ہیں, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے اندر ایمان تھا اور حکمت تھی, اور اس سے اس دل کو جناب واش کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ دل کو واش کرنے کے بعد جو ہے اس کو کلین کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا جی, اب اس کے بعد میرے سامنے ایک براق لایا گیا, اور براق جو تھا وہ گدھے سے بڑا تھا, اور میول جو کہ ڈونکی اور ہارس کا وہ جو مکسچر ہوتا ہے اس سے چھوٹا تھا. گدھے سے بڑا اور میول سے تھوڑا چھوٹا, لیکن گھوڑے سے بھی چھوٹا, یعنی گھوڑا نہیں, اس سے کوئی چھوٹی لیول کی کوئی چیز ہے براق.
وہ میری طرف لایا گیا اور جبریل نے مجھے کہا کہ آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں. اب جیسے ہی میں اس براق کے اوپر سوار ہونے لگا تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی اینیمل کے اوپر, کوئی بھی جانور ہے, گھوڑا ہے, اس کے اوپر کوئی ان نون بندہ سوار ہوتا ہے, اگر وہ ٹرین نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے, ریاکشن شو کرتا ہے. تو ایسے ہی اس براق نے جو ہے نا وہ ریاکشن شو کیا. تو جبریل نے اس کو ایسے کر کے مارا, وہی حق کہ آج تک اس سے بہتر سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا. اور اس کے بعد پھر وہ ریلیکس ہو گیا اور پھر آپ جو ہے وہ براق کے اوپر بیٹھے اور پھر براق کا ایک قدم اتنے ڈسٹینس پہ تھا کہ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے. تو ذرا امیجن کریں آپ ایک کھلے میدان میں, آپ کی آنکھ کہاں تک دیکھ سکتی ہے. ابھی تو ہم جب دیکھتے ہیں تو راستے میں بلڈنگز آ جاتی ہیں, پہاڑ, کوئی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن آپ ایک ایمٹی میدان کے اندر ہے تو آپ دیکھیں کہ جہاں تک آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے براق کا ایک قدم وہاں تک جا رہا ہے. تو اب امیجن کریں کہ وہ سپیڈ کیا ہوگی, اور سپیڈ کے ساتھ ساتھ ذرا یہ امیجن کریں جب ہائی سپیڈ پہ گاڑی جاتی ہے تو دل کی دھڑکن کیسی ہو رہی ہوتی ہے, تیز ہو رہی ہوتی ہے, آپ سے وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اور کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو بائک پہ کبھی آپ تیز جائیں, وہ جو ہیوی بائکس ہوتی ہیں جو 160, 170, 200 کی سپیڈ پہ جاتی ہیں, او مائی گاڈ, اٹس اے یونیک ایکسپیرینس. تو امیجن کریں کہ وہ براق جس کا ایک قدم جہاں تک آنکھ دیتی وہاں تک وہ ایک قدم لیتا ہے, تو اس کی سپیڈ کیا ہوگی. تو وہ فل سپیڈ سے جناب جا رہا ہے اور چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا. اور بیت المقدس وہ جو مسجد اقصی ہے اس کے باہر میں نے وہیں جا کے اپنا یہ براق کو باندھا جہاں پر انبیاء باندھا کرتے تھے. اب یہ بڑی عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں, یا تھوڑا سا رک کے, یعنی اس زمانے میں تو مسجد اقصی تو مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے, نہ ہی کوئی بنی ہوئی ہے, وہ تو رومن سے کنٹرول میں, انہوں نے تو گندا رکھا ہوا اس جگہ کو. وہ پھر حضرت عمر کے دور میں آئے گا جب آپ گئے اور جا کے صاف کیا, تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اب وہ جگہ جہاں پہ انبیاء باندھتے ہیں وہ پتہ نہیں اس زمانے میں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, لیکن بہرحال آپ کہتے ہیں کہ میں نے باندھا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر انٹر ہوتا ہوں, اور جیسے ہی انٹر ہوتا ہوں تو مسجد کے اندر انٹر ہو کے میں نے 2 رکعت پڑھی. اب 2-3 ورژن میں ان کو کمبائن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو جیسے ہی میں نے رکعت پڑھی تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام بالکل جو ہے نا وہ دیکھنے میں تھوڑے براؤنش سے تھے, اور ان کا قد ذرا لمبا تھا. اور پھر میں نے تھوڑا اور دیکھا تو مجھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے. اور پھر آپ نے ایک صحابی کا نام لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بالکل ان سے ملتا ہے. اور پھر کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. تو یہ ساروں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, یہاں تک کہ پھر نماز کا وقت ہو گیا اور مجھے کہا گیا کہ تم امامت کراؤ. تو میں امامت کرانے کے لیے آگے ہو گیا. اور یہاں سے پھر ٹائٹل ملا ان کو امام الانبیاء, یعنی انبیاء کی آپ نے امامت کروائی. پھر جب آپ نے وہاں امامت کروائی تو جیسے ہی اس مسجد سے باہر نکلے, I don't know, یہ سٹوری کا وہ پورشن ہے جو میں نے جب سنا نا پہلی دفعہ, یہ مجھے ایک دم میں جسٹ کاٹ پہ. شاید اتنی بڑی بات نہیں, شاید آپ کو اتنی بڑی بات نہ لگے, لیکن یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس ایک گلاس میں دودھ لے کے آئے اور ایک گلاس میں شراب, خمر کے ورڈز آتے ہیں, اور میں نے اس میں سے دودھ کا گلاس چوز کیا. تو جیسے میں نے وہ دودھ کا گلاس چوز کیا تو جبریل نے کہا کہ اخترت فطرۃ, کہ آپ نے نیچر کو چوز کیا. لٹرل میننگ ہوگا نیچر کو چوز کیا, یعنی آپ نے نیچرل چیز چوز کی ہے. میں اور آپ اگر ہمارے سامنے ایک سائڈ پہ دودھ ہو اور ایک سائڈ پہ میرا فیوریٹ ڈرنک ہو, کوئی بھی ہو, کوئی کاربونیٹڈ ہو, کچھ بھی ہو, شراب کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, ہم کیا چوز کریں گے؟ ویل گو. میں اسٹوری کے درمیان میں روک گیا ہوں ریفلیکشن کرنے کے لیے, کیونکہ ہم یہ چوز کریں گے. رسول اللہ نے کیا چوز کیا؟ پیور چیز چوز کی ہے. That itself tells us کہ انسان کے اندر کیا ہے.
اس کا دل کیا ہے, اس کا دل کتنا پاک ہے. کیونکہ ایکشنز تو وہی ہوتے ہیں جو آپ کے دل کی سٹیٹ ہوتی ہے. کیا میں اور آپ پیور چیزیں چوز کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ پیور چیزیں کھاتے ہیں؟ ہماری تو ہر چیز جو ہے وہ امپیور ہوتی ہے. ہمیں تو جنک فوڈ پسند ہے, ہم تو جنک فوڈ کھاتے ہیں. کہیں مجھے موقع آپ کو بھی دیا جائے کہ یہ کھانا ہے جنک فوڈ کھانا ہے, آپ کیا چوز کریں گے؟ آپ جنک فوڈ چوز کریں گے. رسول اللہ کیا چوز کر رہے ہیں؟ جنک فوڈ کو سائڈ پہ کر دیا. کیا چوز کیا ہے؟ ملک, دودھ, جو پیور چیز ہے. اور ہمارے سامنے پیور چیز آئے اور جنک فوڈ آئے, ہم کیا چوز کریں گے؟ ہم جنک فوڈ چوز کریں گے. بہرحال خیر, بات لمبی ہو جائے گی. رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک چوز کیا. جبریل نے کہا کہ آپ نے نیچر کو چوز کیا. اب یہاں سے جناب ایک الگ ہی لیول جو شروع ہوتا ہے. پھر یہاں سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر آسمان کی طرف اٹھایا گیا, اور جب میں آسمان کی طرف پہنچا تو جبریل نے آسمان کے بہت سارے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ دستک دی. تو سوال کیا گیا کہ من ھذا, کون ہے؟ جواب دیا جبریل. پھر سوال کیا مما, تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا معی محمد, میرے ساتھ محمد ہے. پھر سوال کیا گیا کہ قد بعث الی, کیا اس کے لیے کوئی انویٹیشن آیا, بلایا گیا؟ تو قال نعم, کہا جی بالکل بلایا گیا. تو وہاں سے پھر آواز آتی ہے مرحبا اہلا وسہلا, ویلکم, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی, آئے جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے لویسٹ سماء الدنیا پہ گیا. یہاں میں تھوڑا ٹیکنیکل آپ کو بات سمجھا دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے بھی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 7 آسمان بنائے ہیں. ٹھیک ہے, تو 7 آسمان جو بنائے ہیں اس میں اب یہ جو ہمارا جو آسمان ہے, اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ جب قرآن جو وہ آسمان کی بات کر رہا ہے, سماء دنیا کی بات کر رہا ہے, تو یہ جو نیلا آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے یہ ہے. اس غلطی میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ ہم نے لوور آسمان کو, سماء دنیا, دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے لوور, تو ہم نے اس لوور آسمان کو سجایا ہے ستاروں کے ساتھ. تو کیا بات سمجھ آئی کہ لوئسٹ اسکائی جو ہے, جو سب سے لوئسٹ ہے, ہمارے قریب ہے, اس پہ ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں؟ سٹارز. اور سٹارز ہمارے سے کتنے دور ہیں؟ بلین لائٹ ایئرز. وہ سٹار موو ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے بلین ایئرز کے بعد جا کے ہم تک پتا چلتا ہے کہ اچھا اس نے موومنٹ کی ہے. بھائی امیجن کریں ذرا اس چیز کو. تو یہ جو سینس بنتی ہے واللہ اعلم, کہ یہ جو یونیورس جس کا ہمیں پتا ہے, یہ جو نون یونیورس ہے ہمارے پاس, گیلیکسیز ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, یہ سب دس آل از اونلی سماء الدنیا, دی لوور اسکائی. وہ جو دوسرا, تیسرا, پتہ نہیں کتنے, جو 7واں پتہ نہیں کتنا اوپر ہے وہ. تو یہ جو ہمیں جس یونیورس کا پتہ ہے یہ صرف لوور آسمان ہے. واللہ عالم, اللہ بہتر جانے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں اب لوئسٹ آسمان کے اوپر گیا تو جبریل نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں آدم, تو ان کو سلام کریں. تو میں نے آدم کو سلام کیا. تو آدم نے مجھے کہا کہ ویلکم ویلکم بیٹا, آؤ بیٹے, الابن کے ورڈ آ رہے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو آسمان تھا اس کے اندر سے 2 نہریں نکل رہی تھی ایسے کر کے. تو میں نے پوچھا کہ جبریل سے کہ یہ 2 نہریں کون سی ہیں؟ تو جبریل نے کہا ھذا نیل و فرات, یہ نیل کا اور فرات کا, یعنی دا ریور نائل اینڈ دوسرا فرات کو کیا کہتے ہیں, سوری آئی فورگاٹ. بہرحال نیل اور فرات کے جو دریا ہے نا وہ ہیں. اور پھر جبریل نے جو ہے وہ جب یہ کہا تو اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے, تو آگے جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک اور نہر ہے اور اس کے اوپر ایک پیلس سا بنا ہوا ہے, اور وہ پیلس موتیوں سے, ڈائمنڈ سے, اور وہ ایکوا میرینز جو بڑے اسپیشل قسم میں ڈائمنڈ ہوتے ہیں جو اپنا رنگ بدلتے ہیں, ان سے بنا ہوا ہے وہ پیلس. تو اس نے ایسے کر کے ہاتھ یوں کر کے جبریل نے کیا. تو میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سنیے گا ذرا اس کو اور پھر امیجن کیجیے گا
جبریل نے کہا کہ ہاذل کوثر، یہ ہے کوثر جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. کون سا کوثر ہے؟ جس سے کون پانی پیے گا؟ جو اللہ کے رسول کے راستے پہ چلیں گے. اور کس کو محروم کر دیا جائے گا؟ وہ آپ سب کو حدیث پتہ ہے کہ بھاگ کے آ رہے ہوں گے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ کہیں گے چھوڑو ان کو، کیوں نہیں آنے دے رہے ہو، میرے امت کے لوگ ہیں. پھر وہ کہیں گے کہ نہیں، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا چینجز کیے ہیں، انہوں نے دین بدل دیا تھا، آپ کا بدعتیں ایجاد کر لی تھی، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ سحقا سحقا. عام ٹرانسلیشن میں آپ کہیں گے کہ جاؤ، چلے جاؤ. ہلکے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں ٹرانسلیشن میں، چلے جاؤ، اور وہ پانی نہیں ملے گا. خیر، وہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اٹھایا گیا دوسرے آسمان کی طرف. یعنی اب یہ پہلا آسمان ہو گیا اور میں نے آپ کو سمجھا دیا. امیجن کرتے جائیں کہ کتنی کاسمک قسم کی وہ جرنی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور اس سے بعد اوپر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں. تو پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر جا کے وہ سوال ہوتا ہے کہ من ھذا، کون ہے جی؟ کہا جبریل. کون ہے تمہارے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیغام بھیجا گیا ہے؟ بھیجا گیا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو وہاں سے جب آگے جاتے ہیں تو اس آسمان پہ وہ کون ملتا ہے جی؟ اس آسمان پہ وہ کہتے ہیں جی مجھے دو لوگ ملتے ہیں، دو کزنز یعنی ملتے ہیں، زکریا اور یحییٰ. یہ دو جو ہے وہ مجھے ملتے ہیں. یہ دونوں ملتے ہیں جناب، اور ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے اٹھایا جاتا ہے اور پھر میں اس سے اوپر اگلے آسمان پہ جاتا ہوں. اور وہاں سے جب میں اوپر جاتا ہوں تو اس اگلے فلور پہ، اگلے آسمان پہ جب جاتا ہوں تو پھر وہی سوالات ہوتے ہیں، پھر وہی بات چیت ہوتی ہے کہ اچھا جی کون ہے. سب سے پہلے یعنی سیکنڈ ہیونس پہ جب اس پہ جاتے ہیں، دوسرے آسمان پہ جب جاتے ہیں، ایک منٹ، جسٹ اے منٹ. اچھا جی اچھا جی تو یحییٰ اور عیسیٰ جو ان کو ملتے ہیں ان کو سلام کہتے ہیں جی السلام علیکم، اور وہ بھی کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جی مرحبا اخی، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ویلکم ہمارے بھائی. اور صالح النبی کے بہت ہی رائٹیس قسم کے پروفٹ، ان کو پھر ویلکم کرتے ہیں. پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر اٹھایا جاتا ہے اور پھر میں تیسرے آسمان پہ جاتا ہوں. اور تیسرے آسمان پہ جا کے مجھے ملتے ہیں یوسف علیہ السلام. اب یہ آرڈر کیا ہے، یہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اندر کیا اللہ کی حکمت ہے کہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ہے اور پھر یحییٰ اور عیسیٰ ہیں. اچھا، یحییٰ اور عیسیٰ کے بعد تیسرے پہ جب یوسف ملتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے پھر اپنی اس روایت میں کہا کہ اور یوسف کو جو ہے وہ ہاف آف دا بیوٹی آف دس ورلڈ دی گئی تھی. اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام. اچھا، یہاں سے اوپر اٹھتے ہیں جب تو فورتھ آسمان کی طرف آپ کو لے جایا جاتا ہے، چوتھے آسمان کی طرف. اور چوتھے آسمان پہ جب جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو ادریس علیہ السلام ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ویلکم میرے جو ہے وہ صالح بھائی اور صالح نبی. اس کے بعد ففتھ اس پہ جاتے ہیں، ففتھ ہیون پہ جاتے ہیں، یعنی ففتھ کیا کہتے ہیں آسمان پہ جاتے ہیں. سیم سوالات، کون ہے، کیوں ہے، بھیجا گیا کہ نہیں. اور وہاں پہ ہارون علیہ السلام ملتے ہیں. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اچھا جی ویلکم. چھٹے آسمان پہ اینی گیسز، چھٹے آسمان پہ کون ملتا ہے جی؟ کسی کو کوئی گیس کرنا ہو، چھٹے آسمان پہ کون ملتا ہے؟ ایک منٹ جی، یہاں سے کوئی گیس کرنا چاہیے جی، کون ملے گا چھٹے آسمان پہ؟ ہاں گیس. چھٹے آسمان پہ آپ کو ملتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اور
रसूलुल्लाह ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो एक लंबे कद के और बड़े ही यानी ताकतवर और ब्राउनिश उनका कलर था। तो कहते हैं कि जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम रोना शुरू हो गए। तो मैंने पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो मूसा ने कहा कि मैं इसकी वजह से रो रहा हूँ, इसकी वजह से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं इनकी वजह से रो रहा हूँ कि इसको मेरे बाद भेजा गया और इसकी फॉलोइंग मेरे से ज़्यादा होगी, यानी उम्मा ज़्यादा, इनकी बड़ी उम्मत होगी जो कि जन्नत में एंटर होगी मेरी उम्मा से। यानी वो बेसिकली ये था कि इट्स नॉट आउट ऑफ कोई गलत मतलब ना निकालिएगा इससे कि जेलसी है, ये बेसिकली इट्स ये कि इट्स अ सेंस ऑफ कि आई वाज नॉट एबल टू अकम्प्लिश एज मच एज आई शुड हैव, राइट। जिस तरह का इंसान को होता है ना कि बहुत कुछ करके भी जो बहुत बड़ा काम करने वाले लोग होते हैं वो एट दी एंड अपने आप से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो ये वो वाली फीलिंग है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो, अच्छा एक रवायत में बड़े मजे की चीज आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये उस पे पहुंचते हैं, क्या कहते हैं, 7वें उस पे पहुंचते हैं आसमान पे, तो 6ठे आसमान पे सॉरी, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो कहते हैं कि या अल्लाह क्या इससे ऊपर भी तो किसी को भेजता है, यानी वो ये सोच रहे थे। तो यहां से रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे फिर उठाया गया और फिर मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया और वहां जाके मैंने देखा कि बैतुल मामूर मुझे नजर आया और मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि वो ऐसे उसके साथ टेक लगाए बैठे हुए थे। और जैसे ही मैं गया तो उन्होंने कहा जी वेलकम, मरहबा, आओ जी। और उन्होंने भी बेटे वाले अल्फाज इस्तेमाल किए। तो बेटे के अल्फाज दो लोगों ने इस्तेमाल किए, एक आदम अलैहिस्सलाम ने और एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अच्छा जी, तो यहाँ से जनाब वो कहते हैं जी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ फिर मेरी मुलाकात हुई और फिर उनके साथ जो है ना वो बातचीत हुई। अब यहाँ से मैं एहतियात बरतते हुए अपने सामने एग्जैक्टली जो है ना वो खोल के पढ़ूंगा ताकि मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए जो कि ना हो। अच्छा जी, सो बहरहाल जब यहाँ से पहुँचते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, सो उसके बाद यहाँ से भी 7वें आसमान से भी ऊपर जाते हैं। तो अब इस रिवायत में ये लिखा हुआ है कि जब ऊपर जाते हैं तो सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचते हैं और सिदरतुल मुंतहा उससे आगे है, राइट, इट्स अबव दैट। वदनल जब्बारु रब्बुल इज्जा फतदल्ला, और वहां पे अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका डिसेंड होना शुरू होता है। अब यहां फिर रिवायत में जी आगे लिखा हुआ है कि हत्ता काना मिन्हु काबा कौसैनी औ अदना, ये वही जिसका सूरह नजम में जिक्र है कि फिर वो जो है वो नीचे और जो है ना वो आते हैं और यहाँ तक है काबा कौसैन, यानी 2 बोल्स, जो बो एंड एरो होती है ना, तीर और कमान, तो कमान एक है तो उसको 2 कर लें, उतना फासला उनके अंदर दरमियान में नहीं रह गया। फ़अौहल्लाहु इलैहि फ़ीमा यूहा, और वहां पे अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी, और वही क्या थी, क्या लिखा हुआ है, 50 सलासा, 50 नमाजों को फर्ज किया अपनी उम्मत के ऊपर, कुल्ला यौमिन लैला, और यानी पूरे दिन और रात के अंदर 24 आवर्स के अंदर 50 नमाजों को फर्ज किया कि ये आपकी उम्मत ने पढ़नी। कितनी नमाजें? 50। वहां से फिर वो कहते हैं जी मैं नीचे आया, जब ये मुझे वही मिल गई मैं नीचे आया तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ थे? 6ठे आसमान पे। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या मोहम्मद, कि अल्लाह ताला ने आपसे क्या अहद लिया है? तो कहा कि 50 नमाजें दी हैं, 50 नमाजें जो है ना वो दिन के अंदर पूरी करनी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत जो है ना उसके अंदर ये ताकत नहीं है कि 50 नमाजें कर सके, तो अपने रब के पास जाए और उनसे कहें कि थोड़ी तखफीफ कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जी कि मैं फिर जिब्रील के पास गया कि मुझे लेके जाएंगे। जिब्रील मुझे कहा ठीक है ऊपर लेके जाए, अगर आप चाहते हैं तो चलते हैं जी ऊपर गए जी अल्लाह ताला के पास। और अल्लाह ने कहा कि या अल्लाह इसको, इन नमाजों को कम कर दे, मेरी उम्मत जो है ना ला तस्ततिउ हाज़ा, इसकी इस्तिताअत नहीं रखती। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हम तुमसे जो है ना वो 10 नमाजें कम कर देते हैं। फवादा अन्हु 10 सलावात, हम 10 नमाजें कम कर देते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, अच्छा फिर कम किया और ये काम चलता रहा, यहां तक कि वो नमाजें जो है वो 5 कर दी गई।
اچھا اب 5 جب کر دیں یہ نمازیں تو اب یہاں پہ روایت کے اندر جو ہے نا وہ بڑا مزہ آتا ہے کہ پھر آگے جا کے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پھر پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی جو امت ہے نا یہ ان کے جو جسم ہیں اور ان کے جو دل ہیں اور اسمات ہیں اور ان کے جو بدن ہیں ان کی جو باڈیز ہیں وہ اس لائق نہیں ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری جو امتی ظاہر ہے وہ اس وقت بڑے لوگ تھے, ان کے قد بھی بڑے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام خود بھی ہیں, تو آپ لوگوں کی اتنی فزیکل اسٹرینتھ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکیں گے, تو یہ جو ہے نا وہ جا کے کم کروائے. تو یہاں تک کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں, اب سنیے گا ذرا اور کیسے آپ کو عجیب فیل ہوگا. کہا کہ اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک نماز بھی جو پڑھے گا نا, نمازیں تم 5 پڑھو گے لیکن تمہیں ہم ریوارڈ 50 کا ہی دیں گے. تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ایک نماز کتنے کے برابر ہوئی 10. پھر آگے کلیریفائی کیا تو اب سے تمہاری امت میں اگر کوئی ایک شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی, اور اگر وہ نیکی کر لے گا تو ایک نہیں بلکہ 10 لکھی جائے گی, اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے گا تو اگر وہ نہیں کرتا تو ہم اس کے لیے گناہ نہیں لکھیں گے, اور اگر وہ کر لیتا ہے گناہ تو ہم اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھیں گے. سبحان اللہ, یعنی کیا رحمت ہے. یہ مجھے حدیث یاد آ گئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی جب میں نے اپنا عرش بنایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنا عرش بنایا تو کہا کہ ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ غالب رہے گی. کیا رحمت ہے. 5 کر دی ریوارڈ وہی, نیکی 1 ریوارڈ 10. اب اس کے باوجود بھی اگر میں اور آپ فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر اللہ ہی بہتر جانے کہ ہمیں کیا چیز جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتی ہے. اب یہاں پہ کچھ سوالات بھی ہیں اور یہاں پہ میں سٹوری کو ٹو کنٹینیو کر کے اینڈ کرتا ہوں. اس میں بہت چیزیں اور ہیں جو ہم نے آگے دیکھنی ہے ابھی, کیونکہ اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. سو میں آپ کے سامنے وہ سوال رکھتا ہوں اور جواب جو ہے نا وہ اس کو ہم اینڈ پہ جو ہے نا وہ شاید بعد میں جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. سوال کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے پوچھا, یا رسول اللہ حل رأیت ربک, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ Did you see him? آپ نے دیکھا تھا اس وقت جب آپ گئے تھے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے دیکھا تھا نا ابھی کہ سورہ نجم کی جو آیت ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, کہ پھر وہ 2 کمان کے فاصلے پہ ہو گئے. تو اس کے اندر کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل تھے اور رسول اللہ تھے وہ 2 کمان کے فاصلے پہ ہو گئے, یا اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ تھے اور جبریل تھے؟ تو اس میں اسٹرانگ اوپینین کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیٹیل سے ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے. بٹ حضرت عائشہ, حضرت ابن مسعود, حضرت ابو ہریرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جبریل تھے, رائٹ. سو بہرحال ہم اس کے اوپر نیکسٹ ٹائم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. بٹ کیا رسول اللہ نے دیکھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ آپ سے جب پوچھا گیا مسلم کی روایت میں تو آپ نے کیا جواب دیا, اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں. سو اب ہم ذرا کچھ ریفلیکشنز کی طرف جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے کوئی کوسچنز ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو لیں گے. سو ریفلیکشنز کی طرف جناب ہم جانا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جناب پہلی ریفلیکشن جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جب رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے اور وہ 3 لوگ آئے تو انہوں نے کیا کہا, جب اس سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا والا, تو کیا کہا جو ان میں سے بیسٹ ہے. ایسے ہی سوچیں ذرا کہ اگر ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی معراج پہ لے جانے کے لیے آئے گا, لیکن یہ سوچیں کہ اگر آپ کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہوگی اور 3-4 لوگوں میں سے آپ کو پہچاننا ہوگا تو کیا میرے اور آپ کے بارے میں یہی بات کہی جائے گی کہ اچھا یہ 4-5 لوگ بیٹھے ہیں, اس میں سے زین کون سا والا ہے یار؟ تو زین وہ ہے جو اس میں سے سب سے بہتر ہے.
کیا یہ کہا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کم از کم میرے بارے میں یہ کہا جائے گا. باقی آپ اور باقی لوگ اپنا فیصلہ خود کریں. بٹ دس ٹیلز اس اے لاٹ. چھوٹی سی بات ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوا تھا جب جیل کے اندر تھے؟ وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنَ فَتَيَانِ, کہ ان کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی جیل میں داخل ہوئے. جب وہ جیل کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ إِنَّ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, ہم تمہیں بہت ہی ایک نیک سیرت آدمی دیکھتے ہیں یار. محسنین, یہ سٹیٹمنٹ میرے اور آپ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور اس وقت یوسف علیہ السلام کے حالات کیا ہے؟ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے, وہاں سے منسٹر کے گھر آئے ہیں, اس کے بعد الزام لگا کے, زنا کا الزام لگا کے وہاں جیل میں بند کیا ہوا ہے. اس وقت جب آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہو, اس وقت آپ کون سی اچھائیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ سو میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ نمبر 2, یہ جو ہارٹ سرجری ہوئی ہے آپ کی, ہارٹ سرجری کا لفظ میں تھا, ہارٹ سرجری جو کی ہے, یوں کر کے نکالا ہے اور کیا, یہ کیوں کیا گیا اور کیا دیا گیا؟ ایمان, حکمت. اب سمجھ آتی ہے, کیونکہ جب آپ جا رہے ہو, جب آپ ہائی اسپیڈ پر ٹریول کر رہے ہو, آپ کا دل دہلا رہا ہوتا ہے, لیکن آپ نے کیسے وہ سفر کر لیا. لیکن اس کے علاوہ اسپرچوئل اینگل سے دیکھیں, ایمان اور حکمت آپ کو دے دی گئی. دین اس کے بعد میں نے پہلے بھی بتایا کہ دودھ دیا گیا آپ کو اور شراب دی گئی. میں اور آپ کیا چوز کرتے ہیں؟ اور یہ خالی دودھ اور شراب کی بات نہیں ہے, یہ دودھ اور شراب تو ادھر اس سٹوری میں ہے نا, اس کے علاوہ بھی اپنی چوائسز پہ میں اور آپ غور کریں. اور I don't know, میں آپ کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا, لیکن اکثر ہم میں سے وہی ہیں جن کی چوائس پیور نہیں ہے. کھانے پینے کی, خالی دودھ اور شراب کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی اور چیز دیکھ لیں, کھانے کے علاوہ چوائسز کو دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس 2 لوگ آتے ہیں, ایک بالکل پیور اچھا انسان ہے اور ایک دوسرا انسان ہے, ایک وہ دوست ہے, رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ مومن جو اپنے بھائی کے لیے مرر ہوتا ہے, شیشہ ہوتا ہے. کیوں؟ شیشے میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اپنا آپ نظر آتا ہے. اس کی بہت سے میننگز ہوتے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی خامیاں بتاتا ہے کہ یار یہ تجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ شیشہ دیکھتے ہیں تبھی تو اپنے بال صحیح کرتے ہیں, کیونکہ شیشہ بتاتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب آپ کے سامنے چوائسز آتی ہیں کمپنی کی, ایک اچھی کمپنی ہے, ایک بری کمپنی, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کس کو چوز کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو چوز کرنا پسند کرتے ہیں جو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے, جو بار بار بتاتا ہے کہ یار نہیں تیرے میں یہ خرابی ہے, جو بار بار فیڈ بیک دیتے ہیں یار تو یہ چیز تو کرتا ہے, یہ تیرے اندر ٹھیک نہیں ہے, تو جو غصہ بہت آتا ہے, تیرا یہ بہت پرابلم ہے, تو بہت نیگیٹو سوچتا ہے, تو بہت مایوس ہو جاتا ہے, اچھا خیر ہے چھوڑ یار نہیں یہ کرو. آپ کو وہ پسند آتا ہے یا وہ پسند آتا ہے جب آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگز کو ایکنالج کرتا ہے, نہیں تو ٹھیک کہہ رہا ہے, ہاں اس نے ایسا کیا, اس نے غلط کیا, آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. آپ کو کون سا دوست پسند آتا ہے؟ آپ کی کیا چوائس ہے لوگوں کے بارے میں؟ سو اٹس ناٹ اباؤٹ ملک اینڈ وائن اونلی, اٹس اباؤٹ میکنگ دا رائٹ چوائس, پیور چوائس. یہ ہے جو بات یہاں سے نکل رہی. دین سبحان اللہ, امام الانبیاء, I mean leading the prophets, انبیاء کو لیڈ کرنا, ان کی جماعت کو. ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, کہ ہمیں ہماری اسپاؤزز میں سے اور ہمارے اولاد میں سے ایک وہ ان لوگوں کا گفٹ ہے جن کو ان کو ہماری ٹھنڈک بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور ہمیں کیا بنا, ہمیں متقین لوگوں کا امام بنا دے. متقین لوگ ان کا امام, تو پھر میں کیا بنوں گا, سوچے ذرا. لیکن ہم تو شاید آدھے لوگ یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں, اور جو پڑھتے ہیں ان کی شاید اعمال ایسے نہیں ہے کہ, یعنی یہ میں کیا, کہ اس سے میں لیسن کیا نکالنا چاہ رہا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے, کہ کیا میں اور آپ اس لائق ہیں چھوڑ دے کے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ لوگ چوز کریں کہ آپ کو امام بنایا جائے, لوگ تو چھوڑ دیں, لوگوں کی تو ججمنٹ فالٹی ہو سکتی ہے. اگر ایک جگہ ہے, آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں اور اللہ کی نظر سے سوچیں, اور اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آنا کہ اس میں سے اس کو امام بناؤ,
دنیا کا نہیں، اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہونا ہے، تو کیا وہ آنکھ آپ کو اور مجھے چوز کرے گی امامت کے لیے کہ اس وقت اس مسجد میں سب سے بہتر شخص یہی ہے، اس کو لیڈ کرنی چاہیے پریئر؟ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یا میرا ہمارا اعمال نامہ، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق، ہمارا تقوی اس لیول کا ہے کہ ہم اس قابل ہوں؟ موسٹ لائکلی ناٹ. دین اس کے بعد پھر میٹنگز ہیں، اور میٹنگ میں پہلی چیز کیا کی گئی ہے؟ سلام. اور دوسری بات ایک چیز اور کہ انبیاء کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. ایک دوسری روایت میں بتانا بھول گیا، اس میں آپ نے کہا کہ میں جب دیکھ رہا تھا، میں گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عیسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ ایک چیز صلات. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ نماز جو فرض کی گئی ہے، اس سے پہلے نماز پڑھنی سکھائی تھی، ہم دیکھ چکے سیرہ میں کہ وہ نماز پڑھنی سکھا دی تھی، لیکن فرض نہیں ہوتی. یہ فرضیت ابھی نازل ہوئی ہے. یعنی نماز جیسی چیز، نماز کے لیے لفظ کیا ہے عربک میں؟ صلاح. اور صلاح کے میننگ کیا ہے؟ کنیکشن. اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ صلاح جو کنیکشن ہے، جو میرے ساتھ اسپریچول کنیکشن ایک بندہ فیل کرتا ہے جب وہ نماز میں جاتا ہے، میں اس کو تب دوں گا جب میں اپنے اس نبی کو، اپنی بہترین مخلوق کو اپنے پاس بلاؤں گا، پھر یہ تحفہ ہاتھ میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا نا، ساری چیزیں دکھائیں اور چیزیں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نماز ویسے ہی فرض کر دیتے. باقی آرڈرز بھی تو ویسے ہی آئے نا، نماز کے لیے کیوں اوپر بلا لیا؟ ابھی تو ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ اور کیا کیا ملا ہے، لیکن بہرحال نماز کے لیے اوپر کیوں بلایا؟ اہمیت کو سمجھے، اہمیت کو سمجھے. اور ہم تو بمشکل پوری کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا تو وہ حال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف اٹھے انبیاء کے بعد جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. اضاعوا کے الفاظ آتے ہیں، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اس کے بعد اپنی ڈیزائرز کی پیروی کرنا شروع کر دی. اور ڈیزائر کا تو ایلوژن یہ ہے کہ بس کہ مجھے پورا کر لو تو تم سیٹسفائی ہو جاؤ گے، جبکہ اس کا اپوزٹ ہے. جیسے ہی آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے وہاں سے. سو یہ جناب چند ایک لیسنز تھے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، بٹ اب پرسنل ریفلیکشنز کی طرف جاتے ہیں. دین انشاءاللہ ویل اوپن دا فلور فار کوسچن اینڈ آنسر انشاءاللہ. سو سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے جو کرنے والا ہے وہ یہ کہ لوئسٹ پوائنٹ پہ ہوا یہ واقعہ. لوئسٹ پوائنٹ پہ رسول اللہ لوئسٹ پوائنٹ پہ تھے طائف کے واقعے میں، اور یہ تحفہ ملا ہے. یہ تحفہ کس چیز کا ملا ہے؟ تحفہ کس چیز کا ملا ہے؟ تحفہ صبر کرنے کا ملا ہے. صبر کیا آپ نے، طائف کے 3 سال صبر کیا ہے، خدیجہ کی ڈیتھ پہ صبر کیا ہے، ابو طالب کی ڈیتھ پہ صبر کیا ہے، طائف میں پتھر مار کے نکالا گیا، خون سے لہو لہان ہوئے ہیں، اور فرشتہ آرڈر کا منتظر ہے کہ آرڈر کرے میں ان کو تباہ کر دوں، اس وقت صبر کیا. یہ کیا صبر ہے، یہ کیا صبر ہے. اس کا 1% بھی شاید ہمارے اندر نہیں ہے. ہمیں اللہ سے ریوارڈز چاہیے، اینڈ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ معراج نہیں کرائیں گے، مجھے اور آپ کو یہ نائٹ جرنی بیت المقدس یہ معراج نہیں کرائیں گے، لیکن یہ اس معجزے کی وہ شکل جو عام آدمیوں کے لیے وہ آج بھی برقرار ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دیں گے، اللہ آپ کو اٹھائیں گے، آپ کا تہجد میں دل لگ جائے گا، آپ کا اللہ سے باتیں کرنے کا دل کرے گا، آپ راتوں کو رو رو کے اس سے باتیں کریں گے، اور جس وقت آپ تہجد میں ہوں گے آپ کو لگے گا کہ میں بالکل ساتویں آسمان پر، اللہ میرے بالکل سامنے ہے. یہ آپ کو فیل ہوگا. لیکن یہ لیول کا کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ لیول کا کنیکشن بنے گا تب جب صبر میں کر رہا ہوں. میرے صبر کی کیا اوقات ہے، یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل بات. میں اور کوئی ریفلیکشن نہیں کرتا اور کوئی سوال نہیں کرتا. آج کا ایک سوال لے کے جائیں بس، کہ میرے صبر کا کیا حال ہے، کتنا صبر کرنے والا ہوں، صابر ہوں میں، کتنا صبور ہوں میں، اور کتنا میں بے صبر ہوں، اور ایکسپیکٹیشن میری اللہ کے ساتھ کیا ہے. ایکسپیکٹیشن ہو محمد والی،
صبر ہو ابو جہل والا، کیا رزلٹ نکلے گا، کیا رزلٹ نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کچھ تو لے کے آئے نا. شیطان ہمیں کیا دھوکہ دیتا ہے، او نہیں جی ان جیسا تو میرا نہیں ہو سکتا. تو کس نے کہا کہ ان جیسا کرو؟ رول ماڈل رکھنے کا، بینچ مارک رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اونچا بینچ مارک رکھیں گے تو اس سے کم از کم کسی نیچے درجے میں آپ آ جائیں گے. اگر آپ کا بینچ مارک ہی عام بندہ ہوگا تو پھر آپ نے کہاں جانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صبر نصیب کرے جو رسول اللہ کو دیا تھا، اور ہم بھی ویسے ہی مصیبتوں پہ، آزمائشوں پہ، نیکیوں پہ، گناہوں پہ اپنے آپ کو ڈیزائر سے روکنے پہ صبر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ اس لیول کے، کچھ ادنا درجے کے کچھ نہ کچھ تحائف جو ہے وہ نصیب کرے. باقی اس میں اسٹوری میں آگے کیا ہوا اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم. سو اب آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز وی آر ڈن.